صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں. پروردگار عالم بحق اہل بیت اطہار آپ سبوں کو حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعا ہے پروردگار عالم کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، پیغام جمعہ کے سلسلے سے سب سے اہم ترین پیغام اس ہفتے یہ ہے کہ جو زلزلہ آیا ہے شام میں اور اطراف کی جو اس کی کنٹریز ہیں، اس میں جو زلزلہ آئے ہیں وہ زلزلے بہت بھیانک ہیں اور بہت ہی خطرناک ہیں. جو BBC کی نیوز میں دیکھی اس میں تقریباً 11,000 آدمی تک کی تعداد بتا رہے ہیں، اور جس انداز کی اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں جو زمین بوس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تصویر میں آپ حضرات نے بھی دیکھی ہوں گے. تو اب ذرا سا چھوٹے گھروں کو یا کمزور گھروں کو ذرا سوچے ان کا کیا عالم ہوا ہوگا جب یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جن کے بنیاد بہت مضبوطی کے ساتھ رکھی جاتی ہے، جب وہاں پر ان لوگوں کا بڑی بڑی بلڈنگوں کا یہ عالم ہے تو پھر ان چھوٹی بلڈنگوں کا کیا ہوگا. اسی طریقے سے وہاں کے جو لوگ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں، یعنی کھانے کے اعتبار سے، پانی کے اعتبار سے، شیلٹر کے اعتبار سے، یہ تمام چیزیں جو اس وقت عظیم مصیبت میں یہ گرفتار ہوئے ہیں، اس میں دنیا کے تمام لوگ جو انسان ہیں اور یا انسان صفت ہیں، ان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ایک انسانیت کو عنوان سے جو جس اعتبار سے بھی مدد کر سکتا ہے وہ مدد کرے. اور وہاں ہمارے بہت سے کلمہ گو، بہت سے ہمارے مومنین مومنات رہتے ہیں شام کے اندر میں، لہٰذا ان کی بھی جو کچھ ہم مدد کر سکتے ہیں مدد کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں. اور اے کاش ہمارے پاس بھی اپنا ایک اسپوک پرسن ہو کہ جو ایک ایسے پلیٹ فارم سے آ کر بیان دے تاکہ ہندوستان کے شیعہ جو ہیں، ہم اور آپ سب اس کے غم میں شریک ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعا گو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ مدد کر سکتے ہیں وہ ایک مدد کی شکل میں کہ پتہ چلے کہ ہاں مومنین کی جانب سے، مثال کے طور کے اوپر بامبے سے یا لکھنؤ سے یا حیدرآباد سے یا دلی سے، اس انداز سے چیزیں جو ہیں وہ روانہ ہو اور پتہ چلے کہ ہاں کہ یہ مومنین کی جانب سے جناب والا چیزیں جا رہی ہیں. دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ ناؤ. اس لیے یہ مصیبت کسی وقت بھی کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. تو اگر مصیبت آئے کہیں اور ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اگر نہ کریں تو کل خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ساتھ مصیبت آئے گی تو پھر ہمیں کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس لیے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی نصرت کرو اللہ تمہاری نصرت کرے گا. تو اللہ کی نصرت کیا کہ اللہ جس جسمانیات سے منزہ ہے اس کی مخلوق کی خدمت کریں، اس کی مخلوق کا خیال رکھیں، اس کی مخلوق کی اس مصیبت کے اوپر ساتھ میں کھڑے ہوں، اور کسی بھی اعتبار سے جو بھی دانے درہم سخن قدم جو کچھ کر سکتا ہے وہ ضرور آگے بڑھے، اپنا زندہ ہونے کی دلیل پیش کرے. ورنہ بہت سے لوگ چل پھر تو رہے ہیں مگر حقیقت میں وہ زندہ نہیں ہے. زندہ تو وہی ہوتے ہیں کہ جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں جو بھی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اجتماعی شکل میں کہ پورے بمبئی کے ہمارے مومنین کی جانب سے یہ چیزیں مثال کے طور کے اوپر جا رہی ہیں. اناؤنسمنٹ مثلا کمبل کی ضرورت ہے تو کمبل جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کی جو چیزیں جو اس وقت بالکل اشد ضرورت ہے تو جناب ایک مرتبہ روانہ کریں تاکہ پتہ چلے. یہ بھی ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ ہاں ہندوستان کے مومنین نے مثال کے طور کے اوپر کیا انجام دیا، وہ کیا خدمات انجام دیا، وہ کیا اس مصیبت میں کس اعتبار سے ان نے ساتھ دیا. یہ چیزیں ریکارڈ میں چلی جاتی ہیں دوستوں. چاہے وہ جناب زینب کا روضہ خطرے میں تھا اس وقت مثال کے طور پر ہم نے کیا کیا، آج جناب زینب کا شام ہے، آج وہ پرابلم میں ہے، ہم نے کیا کیا. یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں جاتی ہیں. جب ہم ایک اچھی طریقے سے اپنا ریکارڈ
مینٹین کریں گے دنیا میں تو دنیا میں ہماری گنتی ہوگی، ورنہ گنتی نہیں ہوتی ہے دوستوں۔ ایک دوسری بات یہ کہ یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہفتہ ہے۔ اس ہفتے میں 2 عظیم ولادتیں ہیں۔ اس جمعے سے لے کے اس جمعے کے درمیان میں 2 اہم ولادتیں جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں ہیں۔ ایک جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت ہے اور ایک جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہم کسی بھی اعتبار سے ڈاٹر ڈے بھی منا سکتے ہیں، ڈاٹر ڈے کا بھی معاملہ کر سکتے ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر یوم علی اصغر بھی منا سکتے ہیں۔ تو اب یہ 2 نام زندہ رکھنے کے لیے الحمدللہ اللہ نے بہت زبردست انتظامات کیے ہیں ان شخصیتوں کے سلسلے سے۔ ہمارا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے نام سے کچھ نہ کچھ اس انداز سے کریں تاکہ ان کی ولادت، ان کی شہادت، ان کا یوم جو ہے منایا جا سکے اور ایک مرتبہ زندہ رکھا جا سکے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے لوگوں کا نام روڈ کا رکھ دیا ہے، اور روڈ کے نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ان کو لوگ زندہ رکھیں، ان کو لوگ یاد کریں۔ اسی طریقے سے جیسے محرم کے ایام میں یوم علی اصغر جو رکھا گیا، اس کا جو جھٹکا آیا ہے ارتھ کو ایک پوری دنیا میں، سمجھ لیجئے جناب علی اصغر علیہ السلام کے سلسلے سے جب نام رکھا گیا تو یورپ کی بہت سی کنٹریوں نے مثال کے طور کے اوپر آواز بلند کی کہ بھائی یہ ان کو سامنے مت لے کر آؤ، ورنہ بہت سے لوگ ہمارے کنورٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ چونکہ جب ایک مرتبہ ان کی دلیری، ان کی بہادری، ان کی جافشانی جب ایک مرتبہ سامنے آئی ہے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ معاملہ جو ہے بہت ہی گمبھیر ہے، اس کو آسانی سے اس انداز سے جانے نہ دیں۔ تو لہٰذا بہت سی جگہ کے اوپر جناب علی اصغر کا پروگرام بینڈ کیا گیا۔ تو ایسا آپ سمجھ لیجیے کہ آپ جس رخ سے بھی دیکھ رہے ہیں، جس اعتبار سے بھی سمجھ رہے ہیں وہ سمجھیں، مگر دشمن جو ہے بہت حساس جناب علی اصغر کے سلسلے سے۔ اب آئیے ہم ان کے سلسلے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ذرا سا بتانے کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ 2 شخصیتیں کہاں سے آئیں اور کیسے تھیں اور کس اعتبار سے ان کی خدمات ہیں۔ جناب رباب سلام اللہ علیہا کی 2 بہنیں ہیں، ام رباب اور خدمت ام فروا۔ یہ 2 ان کے والد محترم جو ہیں امرؤ القیس، یہ یمن کے رہنے والے تھے اور بہت بڑے تاجر تھے، بہت عظیم تاجر تھے اور بہت پیسے والے میں تھے، گنتی تھے۔ ایک مرتبہ شفٹ کیا انہوں نے یمن سے مدینے کے لیے، اور مدینے میں جب آئے تو ان کی 2 بیٹیاں اپنے ساتھ میں تھیں۔ ان کی مولا متقیان کے بڑے چاہنے والے تھے، بہت دوست رکھتے تھے مولا متقیان کو۔ مولا متقیان سے فرمایا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ 2 اچھے داماد مجھے مل جائیں۔ تو وہ اگر خواہش ہماری ہے کہ اگر آپ کے نظر میں کوئی ہو تو یہ 2 بیٹیاں حاضر ہیں۔ تو ایک مرتبہ مولا متقیان نے کہا کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان دونوں بیٹیوں کو میں خود قبول کر لیتا ہوں اپنے بیٹوں کے لیے۔ تو ایک کی شادی امام حسن مجتبیٰ سے ہوئی اور ایک کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہوئی، اور یہ بہت بہترین شاعر بھی تھے، امرؤ القیس ان کا نام تھا۔ اور اسی طریقے سے جناب رباب سلام اللہ علیہا بھی بہت بہترین شاعرہ تھیں، چونکہ اس زمانے کا ایک ماحول بھی تھا، اور اس ماحول ہونے کے اعتبار سے پھر جب والد گھر میں اس انداز کے بڑے شاعر ہوں تو پھر ایک سلسلہ خود بخود جناب بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جناب رباب کی شادی جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، اور جناب ام فروا کی شادی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں سے جناب قاسم پیدا ہوئے، یہاں سے 2 شخصیت پیدا ہوئیں، وہ ہیں ایک جناب علی اصغر اور ایک ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا۔ یہ تینوں شخصیتیں کربلا کے میدان میں بہت زبردست انداز سے کام آئیں اور انہیں بڑے زبردست خدمت انجام دیے ہیں۔ جناب علی اصغر کی شہادت کے سلسلے سے اور ان کی فتح و کامرانی کے سلسلے سے 2-4 جملے ضرور پیش کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج جب دنیا میں جتنے بھی لوگ امام حسین کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، تو یہ سلام ہو یا عبداللہ کے بابا اس کا ترجمہ ہے۔
تو یہ عبداللہ ہیں کون جن کا پہلے نام آ رہا ہے، بعد میں پھر امام حسین کا نام آ رہا ہے؟ سلام ہو اے عبداللہ کے بابا، تو بابا بعد میں ہے، عبداللہ پہلے ہے۔ یہ کون ہے عبداللہ جن کو پوری دنیا یاد کر رہی ہے امام حسین کو، مگر پہلے عبداللہ کو یاد کرنا پڑا، بعد میں امام حسین کا نام آ رہا ہے؟ جناب علی اصغر کا ایک نام عبداللہ بھی ہے، اس لیے سب سے پہلے دنیا جو سلام کرتی ہے وہ جناب علی اصغر کو پہلے کرتی ہے، بعد میں امام حسین علیہ السلام کو سلام جناب پہنچتا ہے۔ خدمت میں آپ کیس کریں کہ انہی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ کارنامہ بڑا زبردست ہے، اتنا زبردست انجام دیا ہے کہ آج تک ایسی شہادت کسی بھی نبی نے، کسی بھی وصی نے اس انداز سے پیش نہیں کی تھی۔ اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے امام حسین نے جو قربانی جناب علی اصغر کی پیش کی ہے، ایک خون کا قطرہ زمین پر گر جاتا تو اناج ختم ہو جاتا اگنا، آسمان پر چلا جاتا تو پانی آنا بند ہو جاتا۔ یہ دو چیزوں سے تو زندہ ہیں انسان، کھانے اور پینے سے۔ یہ دونوں چیزیں امام جناب علی اصغر کی شہادت پر بند ہو جاتا دنیا میں، یعنی دونوں چیزیں جو زندہ رہنے کے لیے انسان کے لیے ضرورت ہے وہ علی اصغر نے اپنی قربانی سے، اور امام حسین نے اس کو ضبط کرتے ہوئے نہ آسمان کی طرف پھینکا نہ زمین کی طرف پھینکا، انسانیت کو بچا لیا۔ تو جناب علی اصغر کا خون انسانیت کو بچانے کے لیے تھا، جسمی طور کے اوپر بھی، روحی طور کے اوپر بھی۔ کیا تھی؟ جب اگر قرآن ختم ہو جاتا، دین ختم ہو جاتا، نماز روزہ حج و زکوٰۃ، یہ سب تمام چیزیں ختم ہو جاتی تو پھر روح ختم ہو جاتی۔ تو روح کو بچانے کی جناب علی اصغر نے اپنے 6 مہینے کے سن میں قربانی پیش کی ہے۔ اور بہت سے لوگ بہت سے ایکسکیوز کرتے ہیں، ان ایکسکیوزوں کو کربلا نے بہت سی چیزوں کا معاملہ بہت زبردست پریکٹیکل میں جواب دیا۔ کہتے ابھی تو میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، کیسے کیا امتحان دے سکتا ہے؟ لوگ جو مثال کے طور اپنے بچوں کو بچاتے ہیں، ارے ابھی تو 5 سال، کبھی تو 8 سال، کبھی تو 12 سال، کبھی 15 سال کا، ابھی تو جوان ہے، کیا کر سکتا ہے؟ بچہ ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، چھوٹا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ سے نظر کر کے بھگاتے ہیں، بچاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ خدمت میں آپ کیس کریں، جو بھی یہ کہتا ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے ان کا بچہ علی اصغر سے چھوٹا نہیں ہے، علی اصغر سے چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام کی قربانی نے یہ بتا دیا کہ سن سے آپ بچ نہیں سکتے، سن سے آپ بچ نہیں سکتے، ایکسکیوز نہیں کر سکتے۔ جو کربلا میں 106 سال کے بھی ہیں، بعض روایت کے روایت سے مسلم نے سجا کی عمر جو تھی وہ 106 سال کی تھی، اور وہ اپنے جب کربلا کے میدان میں گئے تو اپنی پیٹھ کے اوپر پٹرا باندھا کہ سیدھا ہو جائے پیٹھ، تاکہ کوئی دشمن نہ سمجھے کہ حسین کا سپاہی جو ہے وہ جھکا ہوا ہے۔ تو جناب علی اصغر نے بچپنے کا معاملہ روکا کہ کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکتا ہے۔ جناب مسلم نوسجا نے 106 سال کی عمر میں شہادت دے کر بتا دیا کہ آپ بچ نہیں سکتے اگر بچ دینا چاہیں۔ تو یہ امام حسین اور امام حسین جناب رباب جب بھی گفتگو کیا کرتے تھے وہ شعر شاعری میں گفتگو کرتے تھے۔ امام حسین کہتے تھے وہ گھر مجھے پسند، شعر ہے ان کا ترجمہ اس میں یہ ہے کہ ما خلا بیت سکینہ، کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں وہ گھر پسند نہیں ہے کہ جس گھر میں رباب نہ ہو اور سکینہ نہ ہو، وہ گھر مجھے پسند نہیں ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام اپنی محبت کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں۔ اور جناب علی اصغر علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی ہے، اس قربانی کے اوپر کائنات میں امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو فاتح کربلا کا لقب دیا گیا ہے۔ اسی انداز سے جناب سکینہ نے جو قربانی پیش کی ہے اور جافشانی کی ہے، ان کو فاتح شام کا لقب دیا گیا ہے۔ تو وہ جناب رباب جنہوں نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے پوری جائیداد، چونکہ بہت پیسے والی تھی، مدینے کی تمام جائیداد کو بیچ کر امام حسین کی عزاداری کے لیے تبرکات کے صحیح طور کے اوپر انتظام کروایا، اور جناب رباب نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا، اپنے شوہر کو لٹا دیا، قربان کر دیا، اپنے بیٹے ختم ہو گئے، قربان ہو گئے۔ جناب سکینہ قربانی اکیلے رہ گئی تھیں، آخر میں وہ نہیں بیٹھتی تھیں سائے میں، بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ زیر آسمان ہوا کرتے تھے۔ جب ہمارے بچے
زیر آسمان ہے تو ہم کیسے جا کے سہن. تو آخری مرتبہ جب بہت ضد کی تو کہا مجھے صرف مغرب کی نماز پڑھنے دیجیے جناب زینب. عشاء کی نماز جب وہ سجدے میں گئی جب سر نہیں اٹھا اور پھر اس دنیا سے وہ گزر گئے. تو خدمت میں آپ کیس کریں کہ یہ جو ہفتہ ہے یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. زلزلے کے سلسلے سے میں نے خاص کر کے گفتگو کی ہے. جو کچھ مدد کر سکتے ہیں مدد کریں. اللہ کبھی ان لوگوں سے امتحان لیتا ہے جن کو پیسہ دیا ہے کہ یہ مت سوچیں کہ تمام کے تمام پیسہ اس میں سب کچھ آپ کا ہے. اس میں کچھ حق یتیموں کا بھی ہے, کچھ حق مسجد کا ہے, کچھ اس میں حق جو ہے غریب و فقراء اور کس ایسے حادثات کے لوگوں کا بھی ہے. تو اس میں جو کچھ آپ مدد کریں گے کل خدا نخواستہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہوا تو پھر دنیا والے خود بخود اللہ انتظام کروائے گا. ورنہ دیکھیں حالات وقت یہ تو گزر ہی جاتا ہے, چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. جناب زینب کے روضے پر حملہ ہوا اور جو لوگ بچانے کے لیے آئے 9 کنٹری, ان کا نام زندگی بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت ہو گیا. اسی طریقے سے آج یہ جناب زینب کا پھر یہ شہر ہے, یہ ملک ہے جو فاتح شام ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ. آج ان کے شہر میں جو زلزلہ آیا ہے تو لہٰذا جو کچھ کر سکتا ہے تاریخ میں چلا جائے. اور مگر ہاں اگر ایک اجتماعی شکل میں دیں تو اس کی قوت, اس کی بات جناب والا کچھ زیادہ ہی الگ ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ پھر سے دعا میں یاد رکھیے گا. جمعے کے سلسلے میں یہ اہم ترین گزارش ہے آپ حضرات سے کہ انشاءاللہ جہاں بھی دنیا میں ہو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.